اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ سورہ کہف کا چوتھا رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، اور آپ کے رب کی کتاب جو آپ کی طرف وحی کی گئی اس کی تلاوت کیجئے، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور ہرگز آپ اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ اور جو لوگ صبح اور شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو مقید رکھیں، یہ لوگ اس کی رضا کے طالب ہیں، یعنی یہ اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ کے نزول کے بارے میں آتا ہے کہ بعض کفار نے آ کر یہ مطالبہ کیا تھا کہ جو غریب اور کم حیثیت لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہتے ہیں، اگر آپ انہیں اپنے پاس سے ہٹا دیں تو ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہوں گے۔ موجودہ حالات میں ہم ان غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی کوئی بات نہیں سن سکتے۔ اس آیت مبارکہ میں اس مطالبے کو رد کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہدایات دی جا رہی ہے کہ آپ اس مطالبے کو نہ مانیں اور اپنے غریب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی رفاقت نہ چھوڑیں، اور اس ضمن میں ان غریب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت اور ان کے مقابلے میں ان مالدار کافروں کی برائی بیان فرمائی گئی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی دو طرح سے تعریف کی گئی۔ اول تو یہ کہ یہ صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، دوسرے یہ کہ وہ اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور آپ ایسے شخص کی بات نہ مانیں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا حال حد سے بڑھ گیا ہے۔ اس میں یہ فرمایا گیا کہ جن لوگوں کو ہماری یاد کا دھیان نہیں ہے، اپنی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں اور اس سلسلے میں آگے بڑھ گئے ہیں، ان کا اتباع نہ کیجیے۔ ان سے کفار قریش کے سردار مراد ہے۔ چنانچہ ان کفار قریش کا یہ تکبر، جس کی وجہ سے وہ غریب مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیات میں ایک ایسا واقعہ بیان کیا جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ مال و دولت کی زیادتی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر کوئی شخص اترائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط رشتہ نہ ہو تو بڑے بڑے مالدار لوگ انجام کار ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ معاملہ صحیح ہو تو غریب لوگ ان سے کہیں آگے نکل جاتے ہیں۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا۔ اور اے پیغمبر، ان لوگوں کے سامنے ان دو آدمیوں کی مثال پیش کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ دے رکھے تھے، ان کو کھجور کے درختوں نے گھیرا ہوا تھا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی لگائی ہوئی تھی۔ دونوں باغ پورا پورا پھل دیتے تھے، اور کوئی باغ پھل دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا تھا، اور ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر جاری کر دی تھی۔ اور اس شخص کو خوب دولت حاصل ہوئی، وہ اپنے ساتھی سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرا مال بھی تجھ سے زیادہ ہے اور افرادی قوت میں بھی میں غالب ہوں۔ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، اور وہ اپنے جان پر ظلم کرتے ہوئے اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی تباہ ہوگا، اور میرا خیال یہ ہے کہ قیامت بھی کبھی نہیں آئے گی۔ یعنی مال و دولت کی کثرت نے اسے فخر اور غرور میں مبتلا کر دیا۔ وہ بڑے بڑے دعوے کرنے لگا۔ اسے یہ غلط فہمی ہو گئی کہ یہ مال و دولت کہیں ہمیشہ رہے گی اور اس پر کبھی بھی زوال نہیں آئے گا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ اول تو قیامت قائم ہی نہیں ہوگی، اگر ہو گئی تو وہاں بھی مجھے خوشحالی حاصل رہے گی۔ جس طرح کہ آج کے نافرمان لوگ بھی بعض کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر اللہ ہم سے خوش نہیں ہوتا تو ہمیں مال کیوں دیتا، ہمیں اتنی نعمتیں کیوں دیتا۔ تو دنیا کی ترقی مل جانا اس بات کی دلالت نہیں ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے، کیونکہ قارون سے زیادہ مال کس کے پاس تھا، فرعون سے بڑا بادشاہ کون تھا، لیکن جب اس نے ان مال میں، ان عہدوں میں انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو وہی مال اور وہی
بادشاہت ان کی تباہی کا ذریعہ بن گئی، لہٰذا مال میں اطاعت ضروری ہے۔ اس کو بھی اپنے مال پر غرور ہونے لگا تو اس کے صاحب ایمان دوست نے اسے سمجھایا کہ دیکھو، اسباب کو خدا کا درجہ مت دو، انہیں سب کچھ نہ سمجھو، اللہ کو ہرگز نہ بھولو۔ اس کائنات میں وہی کچھ ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے۔ لیکن دولت نے اس کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھی تھی کہ سورج سے بھی زیادہ یہ روشن حقیقت اس کی سمجھ میں نہ آ سکی۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اور پھر ہوا یہ کہ اس کی ساری دولت عذاب کے گھیرے میں آ گئی، اور صبح ہوئی تو اس حالت میں کہ اس نے باغ پر جو کچھ خرچ کیا تھا وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا۔ یعنی اللہ کا عذاب آیا اور اس کے باغات جل کر کوئلہ ہو گئے۔ تباہی اور بربادی کے بعد وہ پچھتانے لگا اور کہا کہ اے کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا اور اسباب کو خدا کا درجہ نہ دیا ہوتا، مگر اس کا پچھتاوا اس کے کام نہ آیا۔ گویا اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ بسا اوقات دنیا کے اندر رہتے ہوئے لوگ اسباب کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں کہ جی میرا علم ہے، میرا تجربہ ہے، میرا فن ہے، اس وجہ سے میں اتنا بڑا کامیاب ہوں، تو اس چیز سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا ایمان اور توکل کے منافی نہیں ہے، مگر اسباب کو مؤثر بالذات سمجھنا کہ بس یہی اسی وجہ سے ہوا ہے تو یہ یقیناً ایمان کے منافی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اسباب کو اپنائیں گے لیکن سب کچھ اسباب کو نہیں سمجھیں گے۔ اس اسباب میں تاثیر پیدا کرنا یہ رب ذوالجلال کا کمال ہے۔ ایک ہی چیز ہے، ایک شخص اپناتا ہے، اس میں بہت آگے نکل جاتا ہے، دوسرا وہی اسباب اپناتا ہے لیکن اسے ترقی نہیں ملتی، تو گویا ترقی دینا یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ ہم اسباب اپنائیں گے، نظر اللہ پر رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقیدوں کو درست فرمائے۔ آگے دوسری مثال اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی دی ہے، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں سے دنیا کی زندگی کی یہ مثال بھی بیان کر دو کہ وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین کا سبزہ خوب گنا ہو گیا، پھر وہ ایسا ریزہ ریزہ ہوا کہ اسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عمدہ مثال کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ زوال اور فنا میں دنیا کی زندگی اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے برستی ہے، اس کی وجہ سے پوری زمین سرسبز ہو جاتی ہے اور کھیتی اگ آتی ہے، پھول کھل جاتے ہیں، ہر طرف خوشنما منظر دکھائی دیتے ہیں۔ پھر اسی کمال پر زوال آتا ہے، پھول مرجھا جاتے ہیں، پتے جھڑنے لگتے ہیں، فصل کو کاٹ دیا جاتا ہے، اسے پیروں تلے رون دیا جاتا ہے، وہ چورا چورا ہو کر ہوا میں بکھر جاتی ہے۔ یہی حال دنیا کی نعمتوں کا ہے جو زوال پذیر ہے۔ صحت ہو، جوانی ہو، زندگی، خوشحالی اور عیش و عشرت کی یہ ساری صورتیں عارضی ہے۔ ان نعمتوں کی وجہ سے صرف جاہل اور احمق ہی دھوکے کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے اگلی آیت میں اللہ نے صراحتاً فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد تو صرف دنیاوی زندگی کی رونق ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، باقی رہنے والا عمل وہ نیک اعمال ہے جو دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی انسان کی کامیابی کا ذریعہ بنیں گے۔ گویا نیک اعمال، عبادات، ذکر و تلاوت، خیرات، اچھے اخلاق یہ انسان کے ہمیشہ کے ساتھی اور ہمدرد ہے اور اسی کے ذریعے سے انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے تیسری مثال تکبر اور غرور کی ذکر کی ہے، اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ابلیس کے اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے کہ جب فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے غرور اور تکبر کی وجہ سے اللہ کے حکم کے باوجود حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ابا واستکبرا، اس نے سجدے سے انکار کیا، تکبر کیا۔ گویا اس قصے میں مسلمانوں کو یہ سمجھایا گیا کہ انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کبھی بھی فخر اور گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا نہ ہو، اللہ کے حکموں کے سامنے اپنی منطق نہ چلائے، اپنی عقل نہ چلائے، بلکہ اپنے آپ کو تکبر سے بچائے اور اللہ کے حکم کو تسلیم کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور کامل طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔